حضور غوث پاک نا ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے بازار سے، تو خلقت تو ترس جاتی تھی کہ حضور کا ایک دیدار ہو جائے، تو آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوڑھ کے اس کو اور آگے کر لیا چہرے کے، کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو رستے میں ایک چور بھی کھڑا تھا، اس نے جب دیکھا نا کہ حضور غوث پاک کے پاس بڑی قیمتی چادر ہے، کسی طریقے نہ میں کھو لواں نا تے میرے وارے نیارے ہو جان گے، مہینہ مہینہ مینوں محنت کرن دی ضرورت نہیں، کیونکہ تب چادریں بڑی مہنگی ہوتی تھیں۔ حضور غوث پاک جب گزرے نا اس کے پاس سے، وہ اس کے پیچھا کرنا، پیچھے 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 حضور غوث پاک کے ساتھ چلنے لگا۔ تو موقع دیکھ کے نا اس نے چادر کو جب ہاتھ ڈالا نا تو کھینچنے لگا، تو اللہ نے اس کی بینائی لے لی، اندھا ہو گیا وہ۔ جب وہ اندھا ہوا نا تو اس کی چیخ نکلی، تو حاطف غیب سے تو حضور غوث پاک کو پتہ لگ چکا تھا نا یہ کس نیت سے آیا، تو اسی وقت ہاتھ اٹھائے اللہ کے آگے عرضی کی، یا محبوبہ، یا اللہ پاک تیرا ہی بندہ ہے، ہاتھے نے پیڑی نیت نہ پایا سو پر پا میری چادر نو لیا سو، ہاتھے نے پیڑی نیت نہ پایا سو پر پا میری چادر نہ لیا سو۔ یہ ہے لجپال کریم۔ اور پھر دعا کیا مانگتے ہیں، جی میں نے میری چادر نو ہاتھ پایا نا، کل بروز قیامت یہ جنت چ بھی انجی میری چادر پھڑ کے جاوے جنت چ۔ تو اللہ کے مخلوق سے بڑا پیار کیا حضور غوث پاک نے، بڑا پیار کیا۔ بچے کھیل رہے تھے بازار میں، جس طرح ہمارے مدرسے کے بچے کھیلتے ہیں نا، وہ جب چھٹی ہوتی ہے تو کوئی کدھر بھاگ رہے، اکثر لوگ ہمیں شکایت بھی کرتے ہیں، دیکھو جی تھی حافظوں نے سمجھاتے ہی نہیں جی۔ اسی طرح مدرسے کے بچے تھے تو وہ شرارتیں کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، حضور غوث پاک گزر رہے تھے، ساتھ ایک طویل لائن تھی مریدین کی، تو ایک بچے نے آواز دے دی، بابا جی گال سننا ذرا۔ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ حضور غوث پاک کو، شیخ سبحانی کو۔ اتنے ان کے مرید پیچھے پیچھے ہیں، آواز بابا جی گال سننا۔ آپ امام صاحب کو آواز نہیں دے سکتے اس طرح، کسی خطیب کو آپ آواز نہیں، کسی پیر صاحب کو بھی آپ اس طرح سے آواز نہیں دیں گے، بڑا ادب سے دیں گے۔ وہ بچہ سی، انہیں آواز دی، بابا جی گال سننا۔ جی بیٹا بولو۔ تو کہتا ہے جی بابا جی ہم کھیل رہے ہیں گلی ڈنڈا، تو میری آن والی واری، یہ میں گھر سے 2 روپے لے کے آیا تھا، تو جب میں گھر سے نکلا تھا میں نے کہا تھا رستے میں شرینی کھاؤں گا، مٹھائی کھاؤں گا، میری ہے باری، میں شرینی لینے گیا تو میری باری چلی جائے گی، تو دوڑ کے جا کے مجھے شرینی نہیں لا دیتے۔ حضور غوث پاک دستگیر ہے نا، مدد بھی کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پتر تو لے باری، میں آیا شرینی لے کے، تو خادم کہتا ہے حضور اب مجھے دے دینا، میں لے آتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس نے تجھے کہا کہ مجھے کہا ہے، میں خود جاؤں گا لے کے آؤں گا۔ وہ لے کے آئے نا تو 2 دوست نے دیکھا کہ اس کی شرینی آ گیا، انہوں نے کہا حضور پھر سانوں بھی لے آ دیو۔ انہوں نے کہا پتر تسی کھیڈو، میں آیا شرینی لے کے۔ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو خادم کہتا ہے حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ بچوں کو ٹاپ مجھے کہہ دیتے میں لے آتا ہوں۔ خادم کہتا ہے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو کہ بوڑھے داڑھی والے، سفید داڑھی والے بھی اگر کوئی اپنی فریاد لے کے آتے ہیں وہ بھی دستگیر کے پاس آتے ہیں، اور بچوں نے بھی اگر اعتماد کیا تو وہ بھی حضور غوث اعظم پہ اعتماد کیا۔ یہ اعتماد کرنا ہوتا تو آپ پہ بھی تو کرتے نا، انہوں نے حضور غوث پاک بھی اعتماد کیا نا۔ تو حج کے دن تھے، تو وقت چونکہ قلیل ہے تو میں بڑی جلدی جلدی اپنا مضمون سمیٹ رہا ہوں۔ تو حج کے دن تھے تو حضور غوث پاک نا جنگل میں گئے، تو ایک بیل کھڑا تھا، تو بچے اس کو چھیڑ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، تو آپ کا بھی بچپنا تھا، تو آپ نے بنا اس بیل کی دم کھینچ دی۔ وہ بیل نے یوں کر کے دیکھا حضور غوث پاک کو، تو بیل بول پڑا، یا عبد القادر مالی حاضہ خلق تو، یا تیرا تو نہیں نا کام مینوں چھیڑنا، یہ تو چل بچے نے، تو نہ مینوں چھیڑ، تمہارا کام تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اچھا جب جب میں یہ والا واقعہ بھی پڑھ رہا تھا نا، اس کے حاشی میں بھی لکھا ہوا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابھی بیل کیسے بول سکتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، تو وہ جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ بیل بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو وہ بڑے تعجب میں آئے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب تعجب میں آئے نا تو انہوں نے پوچھا کہ او بیل تو بول کیسے رہا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ بیل بول کے کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تو ایمان ہی نہیں لے کے آیا۔ وہ اس کا کرم ہے کہ میں بول رہا ہوں، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تو ایمان ہی نہیں لے کے آیا۔
تو اسی وقت اس بندے نے کلمہ پڑھا تھا اس بیل کے بولنے کی وجہ سے. یہ بخاری میں موجود ہے. تو حضور غوث پاک نے خدمت کی, مدرسے بنائے, خانقاہیں بنائیں, لیکن لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے نہیں. خدمت اور بس خدمت, حضور کی امت کی خدمت اور حضور کے دین کی خدمت, بس خدمت کی انہوں نے. حضور غوث پاک کے مدرسے میں ایک بچہ تھا, تو وہ نالائق بہت تھا, پڑھتا کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں اس کو سبق یاد رہتا تھا. رات کو آتا تو صبح والا سبق بھول جاتا, رات کو سمجھاتے تو وہ صبح. اب جو پرنسپل تھے نا جامعہ نظامیہ, جو آپ نے حضور غوث پاک نے جو اپنا ادارہ بنایا تھا جامعہ نظامیہ, اس کے وہ پرنسپل تھے. تو وہ جو ٹیچر تھے نا وہ کہتے حضور ہے جڑے چنگے منڈے نے نا یہ تسی سانو دے دیو. تو حضور غوث پاک کو تڑپ کر بولے ٹھیک ہے, پھر جڑے مندے نے وہ تسی مینوں دے دیو. ساڈے ورگے مندے بھی حضور غوث پاک دے لڑ لگے ہیں, اور دعا کریں کہ ہم لگے رہیں ان کے لڑ کے ساتھ. آمین کہہ دے ذرا. تو وہ کند ذہن بچہ تھا, اس سے سبق بھی یاد نہیں رہتا. اس کا ماتھا چومتے, اس کو اپنے پاس بٹھاتے, گود میں بٹھاتے, اور اس کو اپنے ساتھ روٹی بھی کھلاتے, بڑی شفقت کرتے, بڑی محبت کرتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور اس بچہ تو بڑا کند ذہن ہے, یہ تو جلدی سبق بھی یاد نہیں کرتا, آپ اس سے اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے کہ چند دنوں میں اس کا وصال ہو جانا ہے, مجھے اس پہ محنت کر لینے دو. کل کو رب کو میں کیا جواب دوں گا کہ سارے اچھے اور لائق اسٹوڈنٹ کے خریدار تھے, تو جو نکمے تھے ان کا کون والی وارث بنتا؟ اس کو مجھے پیار کر لینے دو. چند دن گزرے تو اس بچے کا انتقال ہو گیا. حضور غوث پاک بڑا ہی روئے اور پھوٹ کے روئے. حضور غوث پاک نے بڑی خدمت کی ہے, بڑے لوگوں سے پیار کیا ہے, بڑے کند ذہن جو نہیں چل پاتے تھے بچے ان کے ساتھ پیار کیا ہے. نان بائی, یہ جو نان لگاتے ہیں ہوٹلوں والے, ان کو پیسے اضافی دے آتے کہ کوئی تمہارے پاس کوئی گاہک آئے اور اس کے پاس پیسے نہ ہو کھانے کے لیے, تو میرے دیے ہوئے پیسے سے آپ ان کو کھانا کھلا دینا. آج یہ جو ہم لنگر دیتے ہیں یہ بھی حضور غوث پاک کا ہی لنگر ہے. ملاح کو جو کشتیاں چلاتے ہیں ان کو پیسے دے آتے, کوئی مسافر آئے تو ان کے پاس اگر پیسے نہ ہو تو ان کو فری لے جانا, یہ بھی حضور غوث پاک کے خرچے بھی چلایا کرو. تو ایک وہ دن بھی آیا کہ 70,000 کا مجمع ہے, حضور غوث پاک واز فرمانے کے لیے تیاری کی ہوئی تھی. انہوں نے جو آج کا جو بیان تھا انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی, بس جا کے انہوں نے بیان کرنا تھا. تو ابھی جب عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے خبر دی کہ حضور آپ کا بیٹا وصال فرما گیا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کام کے لیے جانا اور پیچھے سے یہ خبر آ جائے, سارے کام چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. اب بڑی کشمکش میں تھے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آپ ان کا جنازہ عیدگاہ میں لے آؤ, 4 تکبیریں ہیں, ممبر سے اٹھوں گا 4 تکبیریں پڑھاؤں گا تو جنازہ پڑھا دوں گا. خیر ایسا ہی ہوا, جنازہ رکھ دیا گیا. حضور غوث پاک اپنے ممبر سے خود اٹھے, 4 تکبیریں نماز جنازہ پڑھائیں, واپس ممبر پر آ کے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو رب رسول کے حوالے کر دو, میں رب رسول کے دین کی ڈیوٹی شروع کرتا ہوں. مزدوروں کی طرح کام کیا انہوں نے اس دین کے لیے. ہم کرامتیں سنا کے بعض دفعہ نہیں سمجھ میں آتی, بھائی جب ہے کرامت یا عقل سے باہر تو سمجھ میں کیسے آ جائے گی. لیکن ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ کی جو استقامت ہے, اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ کتنا مضبوط تھا, ہمارا کتنا رابطہ مضبوط ہے, اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.